اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے عملی زندگی گزاریں، اور ہماری پہلی ڈائمنشن ہے ذاتی، اور آج کا جو ٹاپک میں لینا چاہتا ہوں وہ ہے اپنا حساب کتاب۔ محاسبے کی بات نہیں میں کر رہا، میں اپنا احتساب نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ذرا بھاری لفظ ہے اور اس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم اکاؤنٹیبلٹی کیا کرنے لگے ہیں اپنے، ٹھیک ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا، احتساب کرنا۔ ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ہے، نیب ہے، جو نیب لٹرلی مینز، میں جب بنا تھا تب بھی مجھے ہنسی آئی تھی کہ انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے اس کا لٹرل مطلب یہ ہے کہ یو نیب سمبڈی، پکڑیں آپ کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ نیب انگلش کا یہی ورڈ ہے نا بیسکلی، دیٹ یو ریلی نیب سمبڈی۔ اس کو جیسے ہوتا ہے نا، اس کو شکنجے میں جکڑنا یا اس کو دبوچنا، یہ نیب ہے، نیبنگ ہے۔ اور نیب یہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب کتنی سکسیسفل ہے یا نہیں ہے تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا، کیا انہوں نے اچیو کیا آج تک زندگی میں جب سے وہ بنے ہیں، اور کیا انہوں نے خرابی کی اور کیا بہتری کی، یہ بھی ایک الگ بحث ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اینی وے، اپنا حساب کتاب یہ اس بات سے مختلف ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ نیبنگ نہیں ہے اور یہ محاسبہ نہیں ہے۔ محاسبہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنا محاسبہ کریں کہ میں جھوٹ بولنے کی مجھے عادت پڑ گئی ہے، چوری کرنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے، تو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں روک لوں اپنے آپ کو۔ یہ محاسبہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے محاسبہ، حساب، احتساب، ان کی روٹ تو ایک ہی ہے، ان ساری ٹرمینالوجیز کی ایک ہی روٹ ہے، ان کی حساب ہی ہے بیسیکلی۔ میرا حساب کتاب سے مقصد ذرا مختلف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ، اگر آپ پوری ترتیب پہ ابھی تک کی غور کیجئے تو میں ویری کوئکلی آئی جسٹ رن تھرو اٹ، کہ ہم نے اپنی شخصیت کا جائزہ لیا، اس کا ایک سٹرکچر بنایا، اپنی قابلیتیں ڈھونڈیں، اپنا مقصد متعین کیا، پھر ہم نے اپنی مصروفیات دیکھیں، اپنا وقت دیکھا، پھر ہم نے اس کو تقسیم کر کے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا، پھر ہم نے اس کے مطابق آگے چلے۔ تو ہم نے اپنے جو بھی ہمارا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ جی ہمارا جو ماحول ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، دیکھا کون سے فیکٹرز ہمیں مدد کریں گے، کون سے نہیں کریں گے، جو مدد کریں گے ان کو بھی ہم نے شامل کر لیا۔ پھر ہم نے مالی اپنی جو سچویشن ہے، فائنینشیل سچویشن، اس کا بھی جائزہ لے لیا کہ میرے مالی حالات کیسے ہیں، اور ان کا اگر وہ کمزور ہیں تو میں ان کو فوری طور پہ بہتر کرنے کے لیے کیا مجھے کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ہم نے جائزہ لے لیا۔ تو ابھی جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب حساب کتاب ضروری، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک وہ کام ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھتے ہیں۔ ایک ہم مائل سٹون بنانے سے اپنی پروگرس کو ٹریک پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے پروگرس کی ہے یا نہیں کی ہے، بنیادی اس کا مقصد وہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ راستے میں ہم نے کیا ہے اس کا حساب کتاب اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم واقعی جو کچھ ہم نے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جتنے فیکٹرز ہم نے شامل کیے تھے وہ سارے فیکٹر ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میری مراد حساب کتاب سے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے جو نام اور دینا چاہیں دے لیجئے، لیکن مقصد یہ کرنا ہے۔ ماحول، مصروفیات، وقت، آرگنائز ہونا، مالی سچویشن، یہ سارے ہمارے فیکٹرز ہیں نا جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور مقصد ہمارا وہ ہے جو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے اس جگہ پہنچنا ہے، اتنے وقت میں پہنچنا ہے۔ تو اس دوران جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کیسے چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے طے کیا تھا کہ فلاں فیکٹر ہمارے انوائرمنٹ میں ہماری بڑی مدد کرے گا اور ہم اس سے وہ مدد نہیں حاصل کر رہے یا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کریں، کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہی ہے ہمیں، یا ہمارے مالی حالات جو ہم نے چاہتے تھے کہ ہم اس کو بہتر کر لیں، کوشش ہم نے شروع کر دی، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس طرح سے بہتری نہیں آئی، بالکل نہیں آئی، تو ہمیں اپنا راستہ بدلنے کی ضرورت ہوگی، کچھ اور سٹیپس لینے کی ضرورت ہوگی، کچھ اور طریقہ اپنا امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی، بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ حساب کتاب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ماحول ہم اسے بہت صورتوں میں بدل نہیں سکتے، لیکن ایک خاص حد تک ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر سکتے ہیں۔
آئسولیٹ کر سکتے ہیں، اس سے مختلف شکلوں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے پرانے وقتوں میں تو اکثر کہتے تھے نا، ہم نے بھی بہت پڑھا کہ جی فلاں صاحب، بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے نام ہوئے، کہ جی ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی تو وہ باہر کھمبے پہ، چونکہ لائٹیں اس وقت لگا کرتی تھیں اور طرح کی، ابھی تو ذرا LEDs لگتی ہیں، تو یہ LEDs میں پتہ نہیں بیٹھ کے پڑھنا ممکن ہے یا نہیں ہے. باہر وہ جو لائٹیں لگی ہوتی تھیں پرانے بلب ٹائپ، اور اس سے بھی پہلے جو دیے جلا کرتے تھے، ان میں وہ کھمبے کے نیچے بیٹھ کے کوشش کرتے تھے پڑھنے کی، اور اسی طرح انہوں نے پڑھ لیا اور اسی طرح وہ کامیاب بھی ہوتے چلے گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ماحول کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے. حساب کتاب میں اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کہیں رک رہے ہوں، یا آپ اپنی رفتار سے مطمئن نہ ہوں، یا مطمئن بھی ہوں لیکن اس سے بہتر ہو سکتی ہو، تین ہی صورتیں ہیں نا. تو اس کے لیے جب آپ اپنا حساب کتاب کرتے رہیں گے پیریوڈیکلی، آپ اپنا کچھ ٹائم فریم رکھ لیجئے کہ میں نے ہر مہینے، ہر 15 دن، جو بھی اب طے کرتے ہیں وہ رکھ لیجئے، اور اس پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر باقاعدہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے اور اس بات پہ غور کیجیے. آپ چاہیں تو ڈاکیومنٹ کر لیں تو بہت ہی اچھا، یعنی آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ڈاکیومنٹ کر لیں. دیکھیے میں نے بات یہ کئی دفعہ کہی ہے، جس زمانے میں نے پریکٹیکل لائف شروع کی پڑھنے کے بعد، وہ وقت کچھ اور طرح کا تھا. اس وقت کمپیٹیٹیونیس کم تھی، اپرچونٹیز زیادہ تھیں. اب مارکیٹ میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا تھا، سپورٹ مل جاتی تھی کہہ لیجئے، یعنی آپ اتنے آرگنائز نہیں بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے تھے لڑکتے لڑکاتے. آپ کی ریکوائرمنٹس کم تھیں. سب سے بڑا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو آپ کے پاس پیسے جتنے بھی آپ کماتے تھے، وہ خرچ کرنے کے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی ایکچولی. تو پیسے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہی پائے جاتے تھے ہمیشہ. اب ہمیشہ کم پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب آپ کے پاس جن چیزوں پہ پیسے خرچے جاتے ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور ان کی قیمتیں بھی بے شمار ہیں. تو یہ فرق اس لیے پڑ گیا ہے ایکچولی. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ انتہائی آرگنائز طریقے سے چلا جائے اور بالکل حساب کتاب رکھا جائے. ہر چیز کا مالی حساب بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر طرح کا حساب رکھنے کی ضرورت ہے اب اس وقت. تو یہ بنا لیجئے کاغذ پہ تو بہت ہی اچھا. ڈاکیومنٹ کریں اپنی پروگریس کو. اور یہ میں صرف مالی پیسوں کے حساب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنی پوری جو آپ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے طے کیا ہے، اس سے آپ کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے، ڈیویٹ تو نہیں کر گئے کہیں پہ اس سے. پھر آپ کی رفتار ٹھیک ہے، کیا اس سے بہتر ہو سکتی ہے، آپ نے جو ایفرٹ ابھی تک کی ہے مختلف ڈائریکشنز میں، اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلا ہے. I'm so sorry. کیا وہ نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے تو اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ حساب کتاب ہے، اور یہ بہت سارا حساب کتاب ہے. جب آپ اس کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کافی حساب کتاب ہے، اور ہمیشہ اس کی روشنی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کریں گے. آئی کین ایشور یو. اور وہ تبدیلی ہمیشہ بہتر ہوگی، کیونکہ وہ ایک سوچ کے نتیجے میں آئے گی، ایک پراپر آرگنائز سوچ کے نتیجے میں آئے گی. وہ کسی خیالی پلاؤ کے نتیجے میں نہیں آئے گی. وہ باقاعدہ ایک پراپر جیسے ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہہ لیجئے پراپر اکاؤنٹنگ کے تحت آئے گی، کہ کتاب بنے گی باقاعدہ کہ ہاں یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اور یہ ان پٹ ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہے، اور یہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپس میں میچ کرتے ہیں نہیں ہیں، یا آؤٹ پٹ کم ہے ان پٹ زیادہ ہے، یا وٹ ایور. یہ وہ والی چیز ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کتاب پیریوڈیکلی جو بھی آپ عرصہ مقرر کریں اپنے مقصد کی روشنی میں، اس سے بھی ریلیٹ کرے گا. اگر آپ سال بعد بیٹھیں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گا. اس لیے چھوٹے پیریڈز رکھیے جن میں آپ کو چیزیں یاد بھی ہوں، ذہن میں بھی ہوں رہیں آپ کے، اور اس پیریڈ کا حساب کتاب ممکن ہو. تو ان چیزوں کا پھر ساتھ ساتھ آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں اور ان کو ڈاکیومنٹ کریں. ان کو باقاعدہ آپ ان کی روشنی میں اپنا کورس، آپ کا جو راستہ ہے، جو آپ جس طرح سے اس پہ موو کر رہے ہیں، اس میں جہاں جہاں ٹریک چینجز کی، کورس چینجز کی ضرورت ہے وہ کر لیجیے. وہ چھوٹی موٹی ہوں گی، بہت بڑی میجر شاید نہیں ہوں گی، وہ کرتے جائیے ساتھ میں. تو پھر آپ کبھی اپنے اصل راستے سے آپ کی ڈیویشن اتنی منیمل رہے گی کہ کبھی نہیں ہوگا
کہ آپ انشاءاللہ اس تک نہ پہنچیں. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے میئر نہیں کریں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ آپ کسی وقت بالکل آپ ڈیویٹ کر جائیں اور آپ کو اندازہ نہ ہو، احساس نہ ہو، اور کافی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ میں نے تو ادھر جانا تھا، میں ادھر کیسے نکل آیا. تو دل بھی آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کے ریسورسز باقی بھی ضائع ہوں گے، آپ کی طبیعت پہ بھی بوجھ پڑے گا، اور آپ کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوگی کہ یار یہ میں نے اپنا یہ وقت نکل گیا، اب میرا وہ جو مقصد تھا جو میں نے 5 سال میں اچیو کرنا تھا، اب مجھے ایک اور سال دینا پڑے گا، وہ 6 سال بعد شاید میں کر سکوں گا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت مجھے لگ جائے. اس لیے یہ ضروری ہے، تو اس کو بھی ضرور کیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر